ساڈے واسطے اے تھلے والی جگہ جڑی اے بنا دے حضرت ابو ایوب انصاری تقریبی سونیا میں بھی تہاڈا تے ابو ایوب دی ساری جگہ بھی تہاڈی سبحان اللہ حضرت ابو ایوب انصاری تھلے قرآن کی روایات دے اندر آندا ہے کہ سارے بال بچے اٹھتے ہی ایک کڑا پانی دا رات دے ٹائم نہ اپنی منزل تے ڈول گیا تے آپ نے کیتا کہ سردیاں دی راتاں سن آپ نے وہ رضائی سی یا گزیلا سی پڑیا تے وہ پانی نوں نا او دے نال ہی روک دتا بھی پانی تھلے جاوے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ محسوس ہوئے حضور کو پریشانی نہ ہو جاوے ان لحاظ ایک ہی ہے چادر ایک ہی ہے رضائی ایک ہی ہے لیکن سیدنا ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ اساں تکلیف برداشت کر لواں گے لیکن مدینے والے مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچن دیں امام الانبیاء کے غلام کیونکہ یسلم سی بیماریاں کا گھر سے حضرت ابو بکر صدیق پاک کا بیمار ہو گیا حضرت بلال پاک بھی بیمار ہو گیا حضور تک خبر پہنچی نا کہ حضور نے دعا کی تھی یا اللہ اے پہلے یسرب سی اے بیماریاں کا گھر سی لیکن میں تیرا یار محمد مصطفیٰ آیا میری دعا کو قبول کر لے اینو یسرب نہ رہتے بلکہ اینو شفاواں والا گھر بنا تے مکے تو اعلیٰ نہ صحیح مکے ورگا اینو ضرور بنا دے جنی سانو مکے نال محبت سی جنی سانو کعبے نال محبت سی جنی سانو تیرے حرم نال محبت سی اس جگہ دی محبت بھی سارے دلاں وچ پا دے اور اللہ نے آپ دے یار دی محبت کو اینا قبول کیتا اینا پسند کیتا کہ اج حضور دا امتی ایتھے جیڑا بھی طلب ہے وہ دعا کرتا یا اللہ مرن تو پہلے مدینہ بھی بکھا دے تے آدھا سونا گھر بھی سبحان اللہ مدینے نال پیار ہونا کیویں ہویا مدینے نال اتنی محبت کیویں ہوئی یہ اگر اثر ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر حضور نے اعلان نبوت تو بعد 13 سال آپ نے مکہ پاک میں گزارے اور 10 سال پھر آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک میں گزارے امام الانبیاء کے غلاموں اینا تک کہ مکہ پاک فتح ہو گیا اور پھر اس کے بعد باقی میرے تمام ہوئے تے سیدنا صدیق اکبر پاک کو قرآن کی آیت پاک کہ آج کا دن وہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے تہاڈے اوپر دین کو مکمل کر دیتا ساری نعمتاں کو مکمل کر دیتا جدوں یہ آیت کریمہ دا شان نزول جدوں یہ نازل ہوئی نا تے صحابہ کرام نے دیکھیا جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں نے دیکھیا کہ سارے بڑے خوش ہوئے کہ اس تو پہلے کسے بھی امت کو یہ انعام نہیں ملیا کسے کو یہ پیغام نہیں ملیا کہ تہاڈے اوپر دین مکمل ہو گیا اساں جنہاں نوں کیا گیا کہ تہاڈے اوپر دین مکمل ہو گیا سارے خوشیاں مناتے پھرتے ہیں سارے خوش ہوتے پھرتے ہیں میرے نبی کا ایک یار نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پاک سارے ہستے پھرتے ہیں لیکن یہ نبی کا یار ایک کونے دے وچ بیٹھ کے روئی جاتا ہے کونے وچ لگے نے تے روئی جاندے نے صحابہ آکھیا ہے ابو بکر اج خوشی دا دن ہے اج خوشیاں مناਉਣ دا دن ہے تے تساں روندے پھردے ہو اور میں تہانوں تے دین مکمل ہویا نظر آ رہا ہے نا لیکن مینوں میرا یار میرے کولوں جدا ہوندا نظر آ رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وصال ظاہری کا ٹائم قریب آ گیا امام الانبیاء کے غلاموں پھر وہ وقت آیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طبیعت مبارک ناساز ہوئی جو آپ کی طبیعت مبارک ناساز ہوئی نا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابہ کرام نے ایک جھرمٹ دے کولوں ایک مجلس ایک محفل دے کولوں جو گزرے نا تے صحابہ کرام نے گلاں کیتی جاندے نے نال چھما اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے حضرات ذرا توجہ کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بیٹھ کے روئی جاندے نے حضرت ابو بکر صدیق پاک نے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جو حضور دے صحابہ نوں روندیاں ویکھیا تے آ کے پوچھن لگے میرے نبی دے غلاموں روندے کیوں پئے ہو رون دی وجہ کی ہے صحابہ بول کے کہن لگے اے ابو بکر صدیق پاک ایک وقت ایسا سی کچھ دن پہلے جدوں ساڈی مجلس سجی ہوندی سی ساڈی محفل سجی ہوندی سی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آ جاندے سن ساڈی محفل سج جاندی سی حضور دے ارشاد سنتے سا حضور دیاں محبت بھریاں گلاں سنتے سا نہ ہن حضور دا مکھ نظر آندا ہے نہ حضور دے فرامین سنن دے واسطے ملدے نے روندے اس دے واسطے پے کہ
کرتے ہیں حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نظر نہیں آتے، حضور کی زیارت نہیں ہوئی، صبح تو حضور نظر نہیں آ رہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک گئے جا کے پتہ کیتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار نے، آپ کی طبیعت مبارک نہ ساز بخار بڑا تیز ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بے ہوشیاں داری نے، حضرات توجہ کرنا اینا تک کہ عشاء دی نماز دا وقت ہو گیا، حضرت سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگاں نماز پڑھ رہی ہے، حضرت عائشہ پاک عرض کردیاں نے سونیا غلام تواڈے نے، کلمہ تواڈا پڑھن والے نے، دیدار تواڈا کرن والے نے، تواڈے تو بغیر نمازاں کیویں ادا کر لین گے؟ حضرات توجہ کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگے، حضور نے غسل فرمایا، پھر آپ تے بے ہوشی تاری ہو گئی، تھوڑی دیر دے واسطے بے ہوش رہ گئے، جدو ہوش مبارک آیا ہے حضرت عائشہ پاک فرماندیاں نے حضور نے فرمایا لوگاں نماز پڑھ رہی ہے، جواب ملے ہے سونیا غلام تواڈے نے، تواڈے تو بغیر کیویں نماز پڑھ سکدے نے؟ 3 مرتبہ حضور نے غسل مبارک فرمایا، 3 مرتبہ آپ بے ہوش ہو گئے، جدو چوتھی مرتبہ آپ تے جناب بے ہوشی تاری ہوئی ہے، جدو ہوش آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاماں نماز پڑھ رہی ہے، میرے غلاماں نے نماز پڑھ رہی ہے، اے وفا ہے بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ اگر صحابہ محبت کیتی ہے نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پھر انہوں نے بھولے نہیں، حضور نے بھی آپ کے غلاموں نے یاد کیتا ہے۔ اور چوتھی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگاں نماز پڑھ رہی ہے، حضرت بیٹی سونے تواڈے تو بغیر کیویں نماز پڑھ سکدے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے یار ابو بکر صدیق نوں کہو کہ جا کے مصلی امامت تے کھڑے ہو جان تے نماز عشاء پڑھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک کے تم آپ کی افضلیت اور آپ کی افضلیت اور آپ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی دلیل ملتی ہے کہ حضور نے سب تو پہلے جنہوں کیا ہے کہ نماز پڑھاؤ وہ ذات سیدنا صدیق اکبر پاک دی ذات۔ امام الانبیاء کے غلام حضرت عائشہ پاک رضی کی سونیا ابو بکر صدیق نازک دل آلا ہے، نرم دل آلا ہے، میرا باپ میں تو پتہ ہے غلام تو اٹھے تے تو اٹھے تو بغیر اور کیویں نماز پڑھا سکتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا حکم ہے صدیق اکبر تک پہنچاؤ، جو میرے یار کو پتہ چلنا ہے نا کہ میرے یار نے حکم کر لیا ہے کہ میرے صدیق نے میرے حکم کو موڑنا نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر پاک تک حکم پہنچیا نا، حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک نے حضرت عمر پاک کو کیا کہہ لگے اے عمر تو بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر دل آ گئے تے میرا دل بڑا نازک ہے، میرا دل نہیں کرتا میں اس جگہ تے جا کے کھڑا ہوں جس جگہ تے مدینے والے کو آزاد کرے ہوئے، میں اس جگہ تے کھڑا ہو کے نماز پڑھاواں جتھے کھڑے ہو کے نماز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے۔ امام الانبیاء دے غلام حضرت عمر پاک نے کیتی سونا حکم تانوں مدینے والے مصطفیٰ فرمایا ہے، حکم تانوں آقا علیہ السلام نے دیتا ہے، لہذا تساں ہی نماز پڑھاؤ۔ ہن سیدنا صدیق اکبر پاک نماز پڑھا رہے تے کرتے کی نے مصلی رسول تے کھڑے نے تے نگاہ اس دوے دے وچ نے جس دوے دے وچوں نکل کے رسول اللہ تشریف لے کے آ گئے۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، تو سرکار نے صلوات و سلام نے پھر فرمایا میرے غلاماں نماز پڑھ رہی ہے، پتہ چلیا تواڈے غلام نماز پڑھتے پے نے۔ سرکار نے صلوات و سلام نے حضرت عائشہ پاک کو فرمایا اے عائشہ مینوں ذرا لے کے جاؤ میں ویکھاں تے صحیح کہ میرے غلام نماز پڑھتے پے نے، کڈے سونے لگدے نے، میرا یار صدیق اکبر نماز پڑھاتا پیا تے او کڈا سونا پیا۔ امام الانبیاء دے غلام وہ تشریف لے کے آئے نا تے سرکار نے صلوات و سلام نے دیکھیا سیدنا صدیق اکبر پاک مصلی امامت تے کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے پے نے، تے ادھروں سرکار نے دیکھ لیا تے ادھروں صحابہ کرام نے سرکار کو دیکھ لیا۔ صحابہ پڑھتے نماز پڑھے نے لیکن نگاہ مصطفیٰ کے چہرے وال نے اور کائنات پوری نو دسی ہے ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا حضور دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے۔ صحابہ دسی ہے ساڈی
لیو تمہیں جو امام الانبیاء دا چہرہ سامنے آ جائے وہ کہتے ہیں خیال آ جائے لیکن صحابہ کرام نماز بھی پڑھتے پہلے تے حضور دے چہرہ اقدس والی دیکھی کسی کو دیکھتے رہنا نماز کی امام الانبیاء دے غلاموں صحابہ کرام حضور پر دیکھتے سیدنا صدیق اکبر پاک حضور دے بعد دیکھیا نا تے سیدنا صدیق اکبر پاک مصلی تو پیچھے پہلی صاف تیار لگے نا تے سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا آقا علیہ السلام آپ پیچھے تشریف لے کے گئے جلے اور فرمایا میرے صدیق کو کو کہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھا دے اینا تک کہ وہ بخار آقا علیہ السلام آپ دی وصال ظاہری کا سبب بنیا امام الانبیاء دے غلام کو آقا علیہ السلام دا وصال ظاہری ہوا تھا تے نبی علیہ السلام کے صحابہ زاروں مدار ہو گئے آج کسی دا باپ فوت ہو جاوے نا سر دا سہارا جو چلا جاوے اس دنیا کو اس پتر نے پوچھو کہ کتنی تکلیف ہوئی ہے اس بیٹی کو پوچھو کہ باپ تر گیا سر دا سایہ تر گیا جن دا سایہ شفقت ملتا سی آج وہ ہاتھ اٹھ گیا کتنا دکھ ہو گئے کتنی پریشانی ہوتی ہے امام الانبیاء دے غلاموں آج وہ نبی سونا اس کائنات دے رضا ہے تشریف لے کے جا رہے جن نے کائنات دے آ کے سر دے کائنات دے غریباں دے آ کے سینہ دے کے ہاتھ رکھ دے حضرات توجہ کرو اور کوئی صحابی دیواراں دے نال لگ کے روئی جاندا ہے کوئی کونیاں دے وچ بیٹھا روئی جاندا ہے اینا تک کہ جانور پہ روندے نے اینا تک کہ پرندے بھی روندے پے نے کائنات دا ایک ذرہ پیا روندا ہے کہ آج آقا علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں حضرات توجہ کرنا حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک دی آنکھاں وچوں آنسو جاری نے صحابہ کرام جناب آہ پکار جاری ہے صحابہ تالیاں مار کے روندے پے نے آقا علیہ السلام کو یاد کردے پے نے لیکن سیدنا صدیق اکبر پاک نے دل وچ خیال کیتا اے صدیق اگر تم ہی روے گا انہاں نوں چپ کون کرا لے گا حضرت عمر پاک نے تلوار کٹ لئی ہے نال فرماندے پے نے اوے لوگو جس زبان تے لفظ آیا کہ حضور انتقال فرما گئے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما گئے نے میں او دا گلا کٹ دیاں گا او دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی لیکن سیدنا صدیق اکبر پاک آپ نے جو صحابہ دا رونا ویکھیا رونا برداشت نہیں ہویا سیدنا صدیق اکبر پاک کہنے لگے لوگو خاموش ہو جاؤ جویں او راضی ہے جویں خدا راضی ہے اوے نبی دے یار بھی راضی اگر او دی رضا دے وچ تے اساں بھی راضی ہاں آقا علیہ السلام دا قرآن ساڈے وچ موجود ہے حضور دا فرمان ساڈے وچ موجود ہے حضور میاں صاحب نے ترجمانی کیتی آپ فرمان نے جنہ دکھاں وچ میرا سونا راضی تے میں سوکھے اونا تو
جان والے پتھراں دی تکلیف مک جاندی سی جدوں گھوڑیاں دے پیچھے پا کے جڑا گھسیٹیا جاندا سی اے بلال تکلیفاں دور ہو جاندیاں سن اج او سونا تک دنیا تو تشریف لے کے چلا گیا ہے کنوں ویکھ کے صبر کریا کرے گا لیکن گل یہ ہوئی ہے جنہ دکھاں وچ میرا سونا راضی تے میں سوکھیاں نالوں وارے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیا لیکن آپ دلی دل کے اندر اور ہر ویلے تمنا یہ رہتی ہے کہ یا اللہ کدے نہ کدے چھیتی اور ٹائم آ جائے کہ جس وجہ تو وہ موت یعنی کہ نصیب ہو جائے جیڑی مینوں میرے محبوب نال ملاون دا سبب بنے سبحان اللہ امام الانبیاء دے غلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مسافرزاد کے بعد صحابہ کرام ہوتے ہیں اور سیدنا بلال حبشی پاک نے کول تو دیکھے نہ گیا ہونا سیدنا صدیق اکبر پاک کی بارگاہ میں کہ سونا خریدیا تساں سی امیہ بن خلف تے بولو جے تے آپ دی غلامی وچ رکھنا تے میں حاضر ہاں میں نوکری کراں گا تہاڈی لیکن ہن مدینے دل کوئی نہیں جائے گا ہن انہاں گلیاں وچ دل کوئی نہیں لگنا جسم تے پھرتا ہوئے گا لیکن روح نہیں ہوئے گی تے نہیں تے مینوں اجازت دے دے حضرت سیدنا بلال حبشی پاک آپ کو اجازت دی گئی تے آپ مدینہ چھاڑ کے چلے گئے آخر آمنا گلیاں دے وچ میں کیویں تراں جنہ گلیاں دے وچ ٹردیا پھردیا آمنا دا مائی مینوں یاد آندا تے مدینے دا مائی نظر آندا سی بلال سارا دن کھپیا کھپایا جدوں آندا سی حضور دا چہرہ دیکھ کے کوئی تکلیفاں دور ہو جاندیاں سن پریشانیاں دور ہو جاندیاں سن وہ چہرہ نظر نہیں آندا تے بلال انہاں گلیاں وچ رہ کے کرنا کی ہے امام الانبیاء دے غلام لیکن بلال نالے مدینہ چھڈدے پئے نے تے نالے اکھاں دے وچ چھما چھما آنسو آ رہے نے یار دا شہر چھڑنا کوئی اوکھا ہے مدینہ چھڑنا کوئی اوکھا ہے مدینے جانا بڑا سوکھا ہے لیکن مدینے کو چھڑ کے آنا بڑا اوکھا ہے علماء فرماتے ہیں کہ سب تو آخری نظر جڑی ہے کعبے تے پہلی نظر پاونی اوکھی ہے اور مدینہ منورہ حضور دے گنبد خضرا تو آخری نظر ہٹا وہ تو 5-5 کلو دے قدم جو حضور دا شہر چھڑ کے آئی جانا جڑے حضور دا مدینہ دیکھ کے آئے میں دعا کرنا اللہ دوبارہ دکھا دے دے سبحان اللہ میرے تڑپتے پہنے ترستے پہنے او ٹائم آ جاوے او کئیاں آ جان کہ مدینے والے مائی دا پیغام آ جاوے او آ جاؤ میرے غلاموں میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے بوئے تے تانوں بلانا سبحان اللہ 5 کلو دا قدم او تو 5 من دا ہو جاندا ہے بلا لو بندہ ہوتا بوئا چھاڑی بوٹا دال چھاڑی کے آندا ہے اور چہرہ حضور دے نگاہاں حضور دے روزے دے اوتے ہوندیاں نے تے دل وچ اے خیال آندا پیا ہوندا ہے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ دینا ان بلال پاک نالے حضور دا بوئا چھڑ کے جاندے تے نالے چھما چھما اینا تک کہ او ہمار او یافور او گدھا مبارک جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بنیا امام الانبیاء دے غلاموں حضور دا قاصد سی حضور دا ڈاکیا سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی نو غلام نہ ہوندا کہ حضور اینو کہہ دے سمجھا میرے ابو بکر کو بلا کے لے گیا تے ایک گدھا مبارک حضور دی سواری مبارک خود جا کے اس بوئے دے نال آپ دا سر ماردا یا منہ ماردا اور نبی دے غلاماں نو پتہ چل جاندا سی مدینے والے مصطفی دا بلاوا آ گیا ہے حضور دا مثال مبارک ہویا مثال ظاہری تے ایک گدھا ہر بوئے تے جاندا تے کدے سیدہ فاطمہ پاک دے بوئے کدے ابو بکر پاک دے بوئے کدے سیدہ عائشہ پاک دے بوئے تے کدے کیڑے بوئے تے بھی کتے اس کو نظر آ جاوے جدوں حضور نظر نہ آئے تو ساکھیا کہ میں زندہ رہ کے کرنا کی ہے وہ چہرہ نظر نہیں آتا جن کی وجہ پر اللہ نے زندگی عطا فرمائی تے آپ دے آپ کو خوب ایکسپرٹ لیا آکھیا جتھے اس کو نہ گیا میں بھی اوتھے پہنچا
سیدنا صدیق اکبر پاک پھر آپ نے خلافت صحابہ کرام نے سارے نے حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک نے اپنا خلیفہ چنیا اور حضرت ابوبکر صدیق پاک آپ نے 2 سال تے کچھ مہینے تے کچھ دن حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک آپ نے خلافت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد تے جو آپ کا وقت اخیر آیا نا تے آپ نے آپ دے یاراں کو بلایا آپ دے یاراں کو بلایا یار کون ہے سیدنا عمر پاک حضرت سیدنا عثمان غنی پاک مولا علی پاک اشرف مبشرہ صحابہ کرام حضور نے سارے غلاماں کو بلایا اور بلا کے آپ کہنے لگے مجھے پتہ چل گیا کہ میرا وقت قریب آ گیا تے میرے تو بعد انہوں خلیفہ بنانا جڑا تواڈے جو سارے جو اچھا ہے سب تو بہترین ہو سب تو عزت والا سب تو شان والا سب تو مقام والا اور مقام والی ذات حضرت سیدنا عمر فاروق کی ذات ہے کیونکہ میں بہت لفظ ہے کہ سنیا حضور نے فرمایا اگر میرے تو بعد کوئی نبی آندا تے میرا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی صحابہ کرام نے آخیا کہ آپ بڑے جلال والے ہیں بڑے روح والے ہیں بڑے دم دبے والے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک فرمایا کہ ظاہراً روح تے جلال ہے لیکن اللہ نے میرے یار عمر دا دل بڑا نرم بنایا ہے سبحان اللہ اور نال آپ نے ایک یار کہ جو صدیق اکبر دنیا تو گاوا نا تے جان لگا جدوں میرا وصال ہو گیا آپ نے پوچھا بھی کفن سرکار کو کیویں دا دتا گیا تے سیدہ عائشہ پاک نے دسیا بھی 3 پرانے کپڑے دے اندر حضور کفن دتا گیا سیدنا صدیق اکبر پاک آپ فرمایا کہ 2 میرے کول کپڑے ہیں تے ایک کپڑا نواں لے کے تے او دا کفن بنا کے تے مینوں غسل دے کے او کفن دینا ہوگا کہ تساں امیر المومنین ہو وقت دے بادشاہ تے تانوں اے پہنایا جاوے سیدنا صدیق اکبر پاک نے قیامت تک آنے والے سارے حکمرانوں کو ایک پیغام دے کے کہ آپ فرمان لگے فرمایا کی کہ صدیق اکبر وقت دا خلیفہ سی حکمران سی مسلماناں دا لیکن آپ فرمان لگے نویاں جوڑیاں دی لوڑ مردیاں نالوں زیادہ زندیاں ہو جدو اس دنیا تو باپ چلا جاوے ماں ٹر جاوے تے اودوں نواں لٹھے دا کفن پوا دینا اے کوئی بڑی گل نہیں ہے انہاں دی زندگی دے اندر انہاں نوں اچھا لباس انہاں نوں اچھا پہننے دے واسطے کپڑا اچھی پہننے دے واسطے جوتی اچھی والد دے واسطے اچھی دستار اے فرمایا کہ زندہ نوں مرن تو پہلے زندیاں نوں سونے کپڑے دینے ضروری نے دنیا تو تر جان تو بعد پاویں ایویں تے بھی بات دیو میں کوئی عام اسی محمد عربی دے غلام سبحان اللہ اگر صدیق اکبر کو پرانا کفن نہیں دے کے تساں دفن کر دے تو کہ نا صدیق اکبر دی لاش تے میت دا یا قبر دی مٹی پھیر بھی کرے سبحان اللہ امام الانبیاء دے پھر اگلی گل آپ نے نصیحت فرمائی میں میرے گھر دے اندر جیڑی بھی کوئی شے یعنی کہ جڑی بطور خلیفہ مینوں دتی گئی ہوے نا تو واپس کر دی جاوے 2 اونیاں سن 2 سوال ایک لونڈی سی ایک مولانا فاطمہ سی کام کرتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری امام الانبیاء دے غلام اور ایک کچھ تھوڑا جا سامان سی جڑا کہ واپس کیتا گیا اور دسیا گیا کہ اے نے مسلماناں دے خلیفہ اے نے مسلماناں دے حکمران کہ جڑے دنیا تو جان تو بعد انہوں نے جائیداداں نہیں بنائیاں کوٹھیاں تے بنگلے نہیں بنائے کوئی آپ دیاں سواریاں تے ساز و سامان اکٹھا نہیں کیتا بلکہ ہر شے قربان کر کے دسے ہے محمد عربی دے غلام اگر ظاہری مال نہ بھی ہوے انہاں دا قبر بھی آ کر دیو حشر والے دن میں انہاں دا حیا کیتا جائے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری پھر آپ نے جزاک اللہ پھر آپ نے ایک اور وصیت کی میں تو کفن دے رہا غسل دے رہا تے 4 پائی تے پا کے جنازہ پڑھاتے ہو نا تے پھر جا کے میری 4 پائی نو میت والی نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ اقدس دے سامنے سبحان اللہ تے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا سونیا تہاڈا یاد صدیق اکبر آیا ہے اگر تے بوا کھل جاوے تے فرمایا سانو اوتے دفن کر دیا جے نہیں تے سانو جنت البقیع دے وچ دفن کر دینا حضرات ذرا توجہ کرو
حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک کا جب وصال مبارک ہوئے غسل دیتا گیا کفن دیتا گیا جنازہ پڑھایا گیا ہے اور آپ نے جناب میت مبارک چار پائی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بوئے دے کے رکھیا گیا ہے اور جا کے لگی سونیا تو ہٹا غلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آیا ہے صدیق اکبر آیا ہے شان فاروق صدیق دیگی درسا اونا درسارے صحابہ چاہو چاہے سال سبز گمت دے بچ جیری بچ دی سیتھا آقا دے
یاد تو آگے جو بے قرار دے کمار گئی کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آگے جو بے قرار دے کمار گئی ایسی باغے مدینہ جو اٹھی مہکے دکھیاں دے لاچاران دے کمار گئی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی نعرہ نہیں داستان میں اور سیدنا صدیق اکبر سیدنا صدیق اکبر پاک ساری زندگی یہی آتے حضرت علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرمانے پروانے کے لیے چلا اور بلبل کو بس صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس سب محمد